اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ آج ہم اپنے اس لیکچر میں شوکت صدیقی کا مشہور و معروف ناول خدا کی بستی کے حوالے سے بات کریں گے، بلکہ خدا کی بستی کے حوالے سے اس میں جو واقعات ان پہ ہم گفتگو کریں گے، اس پہ بات کریں گے کہ کس طرح شوکت صدیقی نے اپنے اس ناول میں واقعات کے ذریعے اس ناول کو آگے بڑھایا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ خدا کی بستی شوکت صدیقی کا پہلا ناول ہے، جس میں پاکستان کی شہری زندگی اور نئے معاشرے میں جڑ پکڑنے والی خامیوں اور اونچے طبقے کی مفاد پرستی کا جائزہ لیا گیا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب پاکستانی معاشرہ تشکیل کے مرحلے سے گزر رہا تھا۔ مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ بھی ایک سنگین مسئلہ تھا۔ قیام پاکستان کے بعد یہ پہلا ناول ہے جس میں پاکستان کی شہری اور صنعتی زندگی، اس کی زیریں دنیا اور اس دنیا کے جرائم اور اندھیرے کو تین بچوں راجہ، شامی اور نوشہ کے توسط سے پیش کیا گیا ہے۔ یہ صرف تین بچوں کی کہانی نہیں، بلکہ شوکت صدیقی نے ان تین بچوں کو بنیاد بنا کر پاکستان کے ہر طبقے کے اعمال اور افعال کا تجزیہ سماجی حقیقت نگار کی طرح کیا ہے۔ خدا کی بستی کا پلاٹ مکمل اور چست ہے۔ شوکت صدیقی نے ایک مربوط پلاٹ کے ذریعے گرد و واقعات کا تانا بانا بنا ہے۔ یہ تمام واقعات ایک سسٹم کی پیداوار ہیں، ایک ایسے سسٹم کی پیداوار جہاں سب مجبور ہیں، ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جو ایک نظام یا سسٹم میں جکڑا ہوا ہے۔ شوکت صدیقی نے طبقاتی زنجیروں میں جکڑی ہوئی زندگی، سماجی ناانصافی اور استحصال کو موضوع بنایا ہے جو معاشرے میں جراثیم کی طرح پھیل گیا تھا۔ خدا کی بستی کا اگر واقعات کے در و بست کے لحاظ سے جائزہ لیا جائے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہر واقعے کی چول سے چول بیٹھی ہوئی ہے۔ وقوع پذیر ہونے والا ایک واقعہ ہمیں اس کے بعد پیش آنے والے واقعات سے باخبر کر دیتا ہے۔ تیز رفتاری اور سریع الحرکتی یہاں اس حد تک ہے کہ جیسے تیز رفتار دریا کا بہاؤ۔ خدا کی بستی میں قصے کی باقاعدہ تشکیل ملتی ہے۔ اس میں ابتدا، وسط اور انجام کے نظریے کی پابندی کی گئی ہے، لیکن اس ابتدا، نشوونما اور انجام میں جو منطق کار فرما ہے، اسے خود ناول نگار کے تصور زندگی سے فروغ ملا ہے۔ شوکت صدیقی کا تصور زندگی یہ ہے کہ محنت کے استحصال سے جرائم کی آبیاری ہوتی ہے، اور واقعات کے چناؤ میں ان کے تصور زندگی کی جھلکیاں ہر جگہ ملتی ہیں۔ خدا کی بستی کی ابتدا میں ہمیں تین نوعمر لڑکے نظر آتے ہیں: راجہ، نوشہ اور شامی۔ راجہ عمر میں دونوں سے بڑا ہے، زیادہ تجربہ کار اور باحوصلہ ہے۔ وہ ایک کوڑی گداگر کی گاڑی گھسیٹ کر روزی کماتا ہے۔ نوشہ عبداللہ مستری کے موٹر گیراج میں کام کرتا ہے، جبکہ شامی ایک ایسے مفلوق الحال گھر کا بچہ ہے جس کا باپ دائمی مریض ہے اور وہ بات بات پر اسے پیٹتا اور گالیاں دیتا ہے۔ یہ خاندان معاشی تباہی کا شکار ہے۔ ناول نگار نے کہانی کو آگے بڑھانے اور جرائم کی دنیا سے پردہ اٹھانے کے لیے یک کے بعد دیگر واقعات کا سہارا لیا ہے۔ نیاز ایک کباڑیا ہے اور خدا کی بستی میں نیاز ایک ایسا کردار ہے جس سے نوشہ کی ملاقات واقعات کو آگے بڑھانے میں مددگار ہی ثابت نہیں ہوتی، بلکہ یہ واقعہ ایک چھوٹے سے مفلوق الحال گھرانے کی مکمل تباہی کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ نوشہ جو عبداللہ مستری کے گیراج میں کام کرتا تھا،
نیاز نے اسے اعلی کار بنانے کا سوچا اور اسے ترغیب دی کہ وہ پرزے چرا کر اس تک پہنچائے۔ خدا کی بستی میں واقعات کے در و بست میں یہ واقعہ انتہائی اہم ہے کہ یہیں سے نوشا ایک معصوم بچے سے ایک گھاگ جرائم پیشہ بن جاتا ہے۔ نیاز کی نوشا سے ملاقات کے بعد واقعات ایک اہم موڑ لیتے ہیں۔ نیاز کی آمد و رفت نوشا کے گھر میں شروع ہو جاتی ہے اور اس طرح نیاز سلطانہ کی معصومیت اور اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر سلطانہ کو حاصل کرنے کا منصوبہ بناتا ہے، لیکن اس سے پہلے سلطانہ کی ماں پر ڈورے ڈالتا ہے اور غربت اور افلاس کی ماری ہوئی عورت جو شوہر کے انتقال کے بعد محنت مزدوری کے ذریعے خاندان کی کفالت پر مجبور تھی، ایک بہتر زندگی اور عیش و آرام کے لالچ میں نیاز کے جال میں پھنس جاتی ہے اور نتیجے میں نیاز کے مذموم عزائم کی بھینٹ چڑھ جاتی ہے۔ یہ واقعات انتہائی تیز رفتاری سے ناول کے ارتقاء میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ نوشا کے چرائے ہوئے پرزے کے عوض نیاز نے 10 کے نوٹ دینے شروع کر دیے اور پیسے کی فراوانی نے اسے اور اس کے دوستوں کو فلم اور شراب کا عادی بنا دیا۔ پھر اتفاقات کے سہارے کہانی آگے بڑھتی ہے۔ نوشا کا کار کے ایکسیڈنٹ میں زخمی ہونا اور سلمان کا زخمی نوشا کو اس کے گھر پہنچانا واقعات کے دور و بست میں اس لیے اہم ہے کہ یہ حادثہ سلمان اور سلطانہ کے درمیان جنم لینے والی محبت کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ خدا کی بستی میں حادثات اور اتفاقات کے ذریعے کہانی کو آگے بڑھانے کا عمل تیزی سے وقوع پذیر ہوتا ہے، لیکن یہ حادثات غیر حقیقی نہیں۔ ہماری عملی زندگی میں بھی اتفاقات اور حادثات رونما ہوتے اور زندگی کا رخ متعین کرتے ہیں۔ خدا کی بستی میں حزن و ملال سے بھرے ہوئے ایسے واقعات موجود ہیں جو ہمیں غمگین بھی کرتے ہیں اور یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ کم سن بچے کس طرح احساس محرومی کا شکار ہو کر جرائم پیشہ بن جاتے ہیں۔ ان کی مائیں انہیں گالیوں اور کوسوں کے سوا کچھ نہیں دیتی، اس لیے یہ کمر توڑ محنت نے ان کی مامتا کی آگ کو سرد کر دیا ہوتا ہے۔ نوشا جو اپنے گھر کا کفیل تھا چوری کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے اور عبداللہ مصری سخت تشدد اور اذیت ناک سزائیں دینے کے بعد اسے ملازمت سے نکال دیتا ہے۔ نوشا کی ماں اور اس کی بہن سلطانہ بیڑی بنا کر گھر کے اخراجات چلاتی تھیں، لیکن بیڑی کی فیکٹری میں ہڑتال نے یہ سہارا بھی چھین لیا۔ راجا جس کوڑی گداگر کی گاڑی کھینچ کر پیٹ کی آگ بجھاتا تھا، انسدادی گداگری کے محکمے نے اس گداگر کو گرفتار کر کے اس کے منہ کا نوالا بھی چھین لیا۔ یہ واقعات یک کے بعد دیگرے اس طرح رونما ہوتے ہیں کہ نوشابہ اور راجا نے شہر چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا۔ یار میرا تو جی چاہتا ہے اس سالے شہری کو چھوڑ دیں، بول کیا کہتا ہے؟ مگر جائیں گے کہاں؟ ابے کراچی چلیں گے، بڑے زوروں کا شہر ہے، کام تو وہاں فٹسانی سے مل جاتا ہے۔ راجا نے مسکرا کر بتایا تو نوشا فوراً رضامند ہو گیا، میں بھی تیرے ساتھ چلوں گا۔ یار واقعی اب یہاں رہنے کو دل نہیں چاہتا۔ خدا کی بستی میں یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے نوشا اور راجا کو مصائب کے دلدل سے نکالنے کے بجائے انہیں جرائم کی دنیا میں دھکیل دیا۔ یہ واقعہ نتائج کے اعتبار سے نہایت اہم ہے۔ یہ نا تجربہ کار اور ناپختہ نوعمر لڑکے کراچی پہنچنے پر ایک بدماش گروہ کے دلال رحمان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، جس نے انہیں شاہ جی کے ہاتھ، جو چوروں کا سرغنہ تھا، 1500 روپے میں فروخت کر دیا۔ خدا کی بستی میں دلدوز واقعات اور حیرت انگیز اتفاقات کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے، لیکن ہر واقعہ ہمیں یہ باور کراتا ہے کہ
یہ بیان محض واقعات کا بیان نہیں، اس کے پس پردہ سماجی اقدار کی تنقید ملتی ہے۔ یہ اس سماجی پسماندگی کی تنقید ہے، اس معاشرے کی عکاسی ہے جو اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، انہیں تعلیم حاصل کرنے اور بہتر زندگی گزارنے کی ترغیب نہیں دیتا، بلکہ انہیں جرائم اور بری عادتوں کو اختیار کر لینے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ شوکت صدیقی نے ان بچوں کے بدصورت کرہی منظر چہروں کے پیچھے ایک شفاف چہرہ اور غلاظت کے ڈھیر میں لتھڑی ہوئی زندگی کے اندر چمکنے والی انسانیت کے رمق کو آشکار کیا ہے۔ خدا کی بستی میں راجہ، نوشا اور شامی پاکستان کے ان ہزاروں بچوں کی نمائندگی کرتے ہیں جنہیں معاشرہ انسانوں کی طرح جینے نہیں دیتا، وہ مجرم بن جاتے ہیں، اور جب ان نابالغ بچوں کو سزا کاٹنے کے لیے ریمانڈ ہوم پہنچایا جاتا ہے تو وہاں ان کی اصلاح اس طرح ہوتی ہے کہ یہ چھوٹے چور وہاں سے پکے مجرم، جیب کترے اور نو سرباز بن کر نکلتے ہیں۔ خدا کی بستی میں واقعات کے دور و بس کا مطالعہ یہ حقیقت ہم پر منکشف کرتا ہے کہ یہاں صرف واقعات کا بیان نہیں بلکہ ہر واقعہ استحصال پر مبنی معاشرہ اور منصف کے سماجی شعور کی عکاسی کرتا ہے۔ خدا کی بستی میں واقعات کو تسلسل سے آگے بڑھانے میں جس طرح اتفاقات کا سہارا لیا گیا ہے، اسے تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے۔ یہ ناول جس وسعت کا حامل ہے، وہاں زندگی کی طرح اتفاقات بھی رونما ہوتے ہیں۔ ایک بڑے کینوس کے ناول میں جہاں سماج کے مختلف طبقات کے اعمال اور افکار کو پیش کیا گیا ہو، اتفاقات کے ذریعے ہی کہانی کے ارتقائی عمل کو تیز کیا جا سکتا ہے۔ نوشا اور راجہ کا جرائم پیشہ افراد کا اعلیٰ کار بننا، پھر راجہ کی انجینئر کے گھر ملازمت اور وہاں کے گھریلو ماحول اور زندگی میں پہلی بار ملنے والے پیار اور توجہ نے اسے شاجی کے حکم سے سرتابی پر کیوں کر اکسایا۔ نوشابہ کی پروفیسر کلیم اللہ سے ملاقات اور اس کے گھر میں حاصل ہونے والی آسائشیں، پروفیسر کلیم اللہ کی تقریریں اور جھکی پن، یہ تمام واقعات ناول کی طوالت کا باعث بھی ہیں اور ان میں سارا عمل دخل اتفاقات ہی کا ہے۔ لیکن خدا کی بستی میں یہ حادثات اور اتفاقات فنکارانہ ہنر مندی سے پیش کیے گئے ہیں، اور ان اتفاقات کے ذریعے سماجی ناہمواریوں، بدی، ظلم اور زندگی کی خرابیوں کو نمایاں کیا گیا ہے۔ یہ واقعات اور حادثات ہی ہیں جو قاری کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں اور ناول کا یہ بہاؤ قاری کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ شوکت صدیقی نے اس ناول میں فلک پیمہ تنظیم کو انسان دوستی کے مستقبل کے اشارے کے طور پر پیش کیا ہے۔ سلطانہ کے ساتھ جو واقعات پیش آتے ہیں، ان سے حزن و ملال کی ایک تصویر ابھرتی ہے اور سلطانہ کی مجبوریوں کا بھی احساس ہوتا ہے۔ سلطانہ نیاز کے قتل کے بعد بے سہارا ہو جاتی ہے۔ خان بہادر فیاض علی اپنے کارندوں کے ذریعے نیاز کی تمام جائیداد اور مال و اسباب پر قبضہ کر لیتا ہے، اور پھر بے سہارا سلطانہ اس کے خریدے ہوئے غنڈوں کے ہاتھ بار بار لٹتی ہے۔ اس کے چاروں طرف تاریکی ہی تاریکی ہے۔ وہ کوئی راستہ نہ پا کر خودکشی کا ارادہ کرتی ہے، لیکن پھر یہاں واقعات نے ایک کروٹ لی۔ وہ فلک پیمہ تنظیم کے انڈسٹریل ہوم پہنچ جاتی ہے، جہاں اسکائی لارک احمد علی سے ملاقات نے اس پر زندگی کا بند دروازہ کھول دیا۔ یہاں یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ شوکت صدیقی نے فلک پیمہ کی تنظیم کو اتنی تفصیل سے اسی لیے پیش کیا تھا اور اس تنظیم کے رفاہی، اصلاحی اور تعلیمی پروگرام کو بے حد طوالت کے ساتھ اس لیے آگے بڑھایا تھا کہ وہ انسان سے مایوس نہیں۔ احمد علی سلطانہ کے ماضی کی تمام حالات جانتے ہوئے بھی آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ خان بہادر فیاض علی نے اسکائی لارکوں کو تباہ کیا
اور فلک پیمہ تنظیم کو مٹانے کے لیے انتہائی چالاکی، مکاری اور عیاری کا ثبوت دیا۔ اس نے سلطانہ کی تباہی اور خانہ بربادی میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن پھر بھی وہ معاشرے کے ایک معزز فرد سمجھا جاتا ہے۔ وہ میونسپلٹی کا چیئرمین ہے، کئی کارخانوں کا مالک ہے، اس کی زرعی زمین اور جاگیریں ہیں۔ وہ صوبائی اسمبلی کی ممبری کے لیے کوشاں ہیں۔ وزیر، امیر اور اعلیٰ افسران اس کے دوست ہیں۔ اس کے بچے لندن اور کولمبیا یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں۔ کوئی اس پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ناجائز ذریعوں سے وہ بے انتہا دولت کا مالک بن گیا ہے۔ دوسری طرف نوشہ کو نیاز کے قتل کی پاداش میں عمر قید کی سزا ہو جاتی ہے۔ راجہ کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو کر بھیک مانگتا ہے۔ نوشہ رکشہ چلانے اور سخت محنت مشقت کے باعث ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہو کر موت کی دہلیز پر کھڑا ہے۔ انو ہیجڑوں کے گروہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ تمام واقعات جبر حالات کا منطقی نتیجہ بن کر سامنے آتے ہیں۔ ان میں کوئی مبالغہ نہیں، کوئی افسانہ طرازی نہیں۔ شوکت صدیقی نے واقعات کے در و بست میں طنز کے جن نوکیلے نشتروں سے کام لیا ہے، ان سے یہ سنگین واقعات اور بھی زیادہ سنگین بن گئے ہیں۔ نوشہ کو ملزموں کو کٹہرے سے نکالا گیا اور جن ہاتھوں کو قلم کی ضرورت تھی ان میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئیں۔ ہتھکڑیاں پہن کر نوشہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگا، مجھے پھانسی دے دو، مجھے گولی مار دو، خدا کے لیے مجھے پھانسی دے دو، جج صاحب اللہ کے لیے مجھے پھانسی دے دو۔ اور یہاں ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ آخری واقعے میں سماجی ناانصافی اور جبر و استحصال کی یہ رویداد مجسم صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ صرف نوشہ کی پکار نہیں، ان تمام بچوں کی پکار ہے جنہیں معاشرہ اچھے انسانوں کی طرح جینے کا حق نہیں دیتا۔ وہ جرم و گناہ کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں اور پھر اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں۔ انہیں سزا تو مل جاتی ہے، لیکن یہ معاشرہ جس نے انہیں جرائم پر مجبور کیا اس طرح بے حس اور بے ضمیر بنا رہتا ہے۔ خدا کی بستی میں سماجی بنیاد کی تبدیلیوں کا تصور بنیادی نکتہ ہے، اور اسی بنا پر خدا کی بستی کو شوکت صدیقی کے تصور زندگی اور تصور فن کا نمائندہ ناول کہا جا سکتا ہے۔